ایک شخص فوت ہوا نا تو اس کے کسی عزیز نے رو رو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا. ایک فقیر وہاں سے گزرا, اس نے اسے دیکھا, دیکھ کر کہا او نادان, اگر مردے کو اٹھنے کی ہمت ہوتی, اگر مردے کو طاقت ہوتی تو وہ تیری یہ حالت دیکھ کر اپنا کفن پھاڑ ڈالتا اور تجھے بتاتا او نادان, اور تجھے اس قدر چلانے کی کیا ضرورت ہے, اور تجھے اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے, اور بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے, کل تو بھی تیار ہو جا. اللہ اکبر. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ, کوئی ریت گرمتے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے. سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. ہماری سانسیں ہماری زندگی کو مختصر کر رہے ہیں, ہماری سانسیں ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہیں. آپ کبھی اشارے پہ رکے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی, گنتی الٹی چل رہی ہوتی. اور نادان, اور جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے. ہماری زندگی کی بھی الٹی گنتی چل رہی ہے. کوئی 60 سے 50 سال پہ آ رہا ہے, کوئی 50 سال سے 40 پہ آ رہا ہے, تو کوئی 40 سے 30 پہ آ رہا ہے. تو جیسے ہی یہ زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی, اسی کا نام موت ہے, اسی کا نام جدائی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا, انسان خسارے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. جب کسی بزرگ نے یہ پڑھا کہ اللہ فرما رہا ہے حضرت انسان خسارے میں ہے, تو بزرگ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ خسارہ کسے کہتے ہیں, حضرت انسان خسارے میں کیوں ہے. اللہ یہ سمجھنے کے لیے بزرگ گھر سے نکلا, کہیں جاتا ہوں کسی عالم کے پاس جا کے پوچھتا ہوں کہ انسان خسارے میں کیوں ہے. اس سوچ کی بنیاد پر یہ بزرگ گھر سے باہر نکلا, بازار سے گزرا, اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا, ساتھ میں درد بھری آواز میں, درد بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا, لوگو میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے, میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے, خدا کے لیے مجھ سے میری برف خرید لو, مجھ سے میری برف خرید لو, اگر نہیں خریدو گے تو پھر میں نقصان میں چلا جاؤں گا, میں خسارے میں چلا جاؤں گا, مجھ سے میری برف خرید لو, مجھے اس نقصان سے بچا لو, اگر نہیں خریدو گے تو میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل جائے گی. ہے بزرگ کہتا ہے جب میں نے اس کی یہ آواز سنی تو میرے قدم رک گئے. میں نے اس نوجوان کو کہا, نوجوان آج تو نے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھا دیا ہے. بزرگ کہتا ہے نوجوان, جس طرح تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح میری بھی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے, میری زندگی سانس سانس کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے. جس طرح تو برف کے بدلے کوئی درہم لے لے گا, دینار لے لے گا, پیسہ لے لے گا, یا کوئی اور چیز لے لے گا, پھر تو تیری برف تیرے کام آ گئی. نہیں تو جس طرح تو نقصان میں چلا جائے گا اسی طرح میں بھی اپنی ان چلتی سانسوں میں قرآن پڑھ لوں گا, اللہ کو راضی کر لوں گا, توبہ کر لوں گا, تو میری سانسیں بھی میرے کام آ جائیں گی. نہیں تو جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہیں, اگر یہ ساری پگھل گئی تو تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا. میری مثال بھی یہی ہے. اگر میں دنیا میں قرآن نہ پڑھ سکا, اگر میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکا, ایسے ہی اپنی سانسیں ضائع کر دی, تو قیامت کے دن مجھے بھی نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا. تو جوانوں, ہماری سانسیں ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہیں. ان چلتی سانسوں میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو, اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو, پکی توبہ کر لو. یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں, انہی لمحوں میں کچھ کر لو.
مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا؟ ہائے، آج ان کا خوبصورت نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آج ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا گیا۔ اللہ اکبر، آج وہ قبر کی مٹی کا رزق بن گئے۔ صاحب زندگی میں کچھ ایسا کر کے جا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر یہ آواز دے کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ تیرا آخری ٹھکانہ قبر ہی ہے، موت کی دبوچ میں تو نے آنا ہی آنا ہے، موت کی گرفت میں تو نے آنا ہی آنا ہے۔ جب انسان کو پتہ بھی ہو کہ میں نے مرنا تو ہے ہی، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر حضرت انسان کو شیوا نہیں دیتا کہ میں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کروں۔ وہ ایک بزرگ تھا، فقیر تھا، وہ اپنے کندھے کے اوپر ایک چادر رکھ کے جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا، اس نے اس فقیر کی چادر چرائی، چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کے اس طرف بھاگ رہا تھا، ساتھ میں ایک قبرستان تھا۔ اس فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور تیری چادر لے کر چور اس طرف بھاگ رہا ہے، تو قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ چور اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر نے کہا، میاں یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، جب یہ قبر میں آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اسے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا تو کوئی کل چلیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خادم آیا کرتا تھا، وہ آ کے صرف اتنا کہتا، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ سیدنا عمر فاروق اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے، تنخواہ دیا کرتے تھے۔ وہ خادم روزانہ آ کے یہی کہتا، اس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ روزانہ آ کے کہتا، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا۔ ایک دن حضرت کو کسی نے کہا، یا امیر المومنین آپ کی داڑھی مبارک کا ایک سفید بال نکل آیا، ایک بال سفید ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی آپ کانپ اٹھے۔ اسی شام کو یہی خادم موت کی خبر دینے آیا تو حضرت نے فرمایا، میاں آج کے بعد مجھے موت کی خبر دینے تو نہ آنا۔ اس نے کہا، حضرت مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ آخر کیوں مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ آخر کیوں مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ نے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ایک سفید بال نکالا، سفید بال نکال کر بولے، میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مجھے یہی سفید بال بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اب تو یہی سفید بال بھی مجھے موت کی خبر سناتا رہے گا، مجھے تڑپاتا رہے گا۔ امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، داڑھی کا ایک سفید بال جو نکل آیا ہے تو آپ نے موت کو قریب پایا ہے۔ ہماری تو ساری کی ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ اور جوانو، آج تک ہم نے موت کی پرواہ کیوں نہ کی، آخرت کی فکر کیوں نہ کی؟ وچ گناہ دے عمراں گزری، داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی، اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی، پروفیز میاں پتہ عمر لسی جدہ آسی منہ دے